کرو اور تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک جا پہنچیں، پھر تم سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ ہمیں دوسرا ایک اور راستہ ہمیں مل گیا، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کے کنارے تک چلے جائیں۔ آسمان کا کنارہ کسی نے پکڑا ہی نہیں، اتنی بڑی تشبیہ دے دی ہے، اتنی بڑی مثال دے دی ہے یہاں پر کہ تمہارے گناہ آسمان تک چلے جائیں، لیکن تم سچی توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ کے اندر تو اسے وہ توبہ قبول کرے گا تمہاری۔ جلدی کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سن رہے ہیں، جلدی توبہ کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں انسان کی سعادت یہ ہے، اس کی سعادت یعنی اس کے لیے بہتر سعادت یہ ہے کہ اس کی عمر طویل ہو اور اللہ تعالیٰ اسے انابت، اللہ کی طرف رجوع اور توفیق عبادت عطا کرے، یعنی وہ سعید ہے، خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے جسے لمبی زندگی ملی اور اللہ کی طرف رجوع کر کے رکھا ہوا ہے، گناہ نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے۔ بندہ بڑھاپے میں چلا جائے تب بھی گناہ، جوانی تو جوانی۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ تمام ابنائے آدم گناہگار ہیں اور بہترین گناہگار کون ہے؟ توبہ کرنے والا، جو اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے، سچی توبہ کرنے والا۔ سچے دل سے ہم جب توبہ کریں گے، جب توبۃ النصوح کریں گے، جب آنسو بہائیں گے، جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی محبت کے متلاشی ہوں گے، اللہ کی طرف ہم رجوع کر جائیں گے، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ ہوگا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سورہ فرقان کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ رونے والے، رجوع کرنے والے، میری طرف توبہ کرنے والے، اب کیا کیا اللہ نے؟ ان کو معاف تو کر ہی دیا، جو ان کے گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔